حقوق اللہ کیا ہے؟ حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ حضور جس سواری پہ تشریف فرما تھے میں اس سواری کے حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا جو سینہ ہے نا وہ حضور کے ساتھ ٹچ تھا، بالکل ملا ہوا تھا، حضور کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ایک سواری پہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کے حقوق بندوں پہ کیا ہیں؟ حضرت معاذ اب صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ رب جانے اور اس کا محبوب جانے۔ یہ صحابہ کی عادت ہوتی تھی، جو بات ان کو پتہ ہوتی تھی وہ بھی حضور کو بتاتے۔ بہت زیادہ ایسے مقامات، بڑی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں صحابہ کو بالکل حتمی طور پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح ہے، لیکن جب حضور پوچھتے تو کہتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ، یا آپ جانیں یا آپ کا خدا جانے۔ بلکہ ایک حدیث میں کوٹ کر ہی دیتا ہوں، ایک دفعہ یہ حج کا موقع تھا، تو حج کے موقع پہ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ بتائیں یہ کون سا دن ہے؟ اب حج کے دن کون سے ہوتے ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے، یوم عرفہ کا موقع تھا، حضور فرماتے ہیں صحابہ کو اے میرے صحابہ بتائیں آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ سارے کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ یا آپ جانیں یا آپ کا خدا جانے۔ اب حضور کیا فرماتے یہ بتائیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب یہ اور آسان سوال ہے، آپ سارے جانتے ہو حج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ ذوالحج میں ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں سب سے آپ سے آج پوچھوں کہ آج کون سا دن ہے تو یہ مشکل سوال ہے، سارے بولیں گے اتوار۔ صحابہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آج یہ کون سا مہینہ ہے، تو سب کو ہی پتہ ذوالحج میں حج ہوتا ہے، لیکن صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسولہ عالم، خدا جانے یا اس کا رسول جانے۔ اچھا، اس سے اور آگے آسان سوال حضور کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ای البلد ھذا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آپ نے پوچھا صحابہ یہ بتائیں یہ کون سا شہر ہے؟ اب یہ بھی ایزی ہے، آپ سب جانتے ہو کہ حج کہاں کس شہر میں ہوتا ہے؟ مکہ المکرمہ۔ سارے صحابہ تشریف فرمایا، حضور پوچھتے ہیں ای البلد ھذا، یہ کون سا شہر کون سا ہے؟ تو سارے صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، خدا جانے یا اس کا رسول۔ پوچھا گیا صحابہ یہ تو بتائیں، ساری باتیں آپ ساری سمجھتے ہو جانتے ہو، سادے سوال ہیں، سب کو اس کا آنسر پتہ ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی آپ کہتے تو اللہ جانے اس کا رسول جانے؟ صحابہ کا عقیدہ سنیں اور ان کا حضور سے عشق سنیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں پتہ ہے شہر بھی مکہ ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے مہینہ بھی ذوالحج ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہے دن بھی یوم عرفہ کا ہے، بولتے اس وجہ سے نہیں، پتہ نہیں حضور کا مزاج کیا ہے، حضور نے کیا کہنا ہے، یہ ان کو پتہ ہے نا، ہمیں تو نہیں نا پتہ ان کے مزاج میں کیا، کیوں پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کیا بتانا ہے، ہم تو بس اتنا جانتے ہیں یہ رب جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، جو نبی نے کہہ دینا ہے نا ہونا وہی ہے، ہماری باتیں نہیں کاؤنٹ ہونی کہ ہم جو حضور فرما دیں گے نا بات وہی ہونی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ، حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہیں حضور کے اور نبی فرما رہے ہیں معاذ خدا کے بندوں پہ حقوق کیا ہیں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ کیا کریں؟ بولیں سارے، عبادت کریں۔ عبادت میں سب سے بہترین عبادت آپ جانتے ہیں کون سی ہے؟ نماز۔ کون سی ہے؟ سب سے بہترین۔ میں آپ سے دستبستہ گزارش کروں گا یار کیا محنت کریں، سردی ہے صاف آدھی رہ گئی، پہلے 2 صفیں ہوتی تھی نمازیوں کی، اب آدھی۔ بندے سمجھتے ہیں جنت بڑا آسان ہی کام ہے، کسی نے مولویوں پہ ڈال دیا، مولویوں نے مشکل بنا چھڑیا، جنت بڑی آسان کام ہے، ایک الیکشن لڑ کے کونسلر بننا بڑا اوکھا کام ہے تو جنت بڑی سوکھی ہے۔ عجیب معاملہ، لوگوں کی سائیکی نہیں سمجھ آتی۔ آج کل الیکشن کا دور ہے نا، آپ کو پتہ سردی اتنی
اتنی تیز سردی میں سارے کینڈیڈیٹ باہر نکلے ہوئے محلوں میں جا رہے ہیں. یہ ہمارے بار کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اس دن مجھے بھی وہاں پہ دعوت ہوئی، میرا بھی اس دفعہ ووٹ کاسٹ ہونا ہے. تو وہ کینڈیڈیٹ باہر سردی کے اندر میرج ہال سے باہر دونوں نکل کے پریزیڈنٹ اور سیکرٹری صاحب کھڑے تھے. سارے لوگوں سے سارے وکلاء سے سلام میں لے رہے تھے. السلام علیکم السلام. سر سانو یاد رکھیو جی سر سان. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک کینڈیڈیٹ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑتا ہے اور اس کو اتنی محنت درکار ہے، ایک سیکرٹری کا لڑتا ہے اس کو اتنی محنت درکار، ایک بندہ کاؤنسلر بننے کے لیے گھر گھر جانا اس کو پڑتا ہے، تو جنت ہمیں گھر بیٹھے مل جانی بستر کے اندر. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس بستر میں سوئے رہنا ہے. نماز فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر کی مغرب بھی گئی، شاہ بھی گئی، اور سب کچھ ہم نے سوئے رہنا. بس مولویاں نے دین بڑا مشکل بنا دیتا، جنت ہمیں بستر کے اندر ہی مل جانی. کیا سمجھتے ہو آپ؟ ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں شریعت کو؟ ہم نے کیا شریعت کو کیا بنایا؟ کیا خدا کے قانون کو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ معزز و محترم حضرات سامعین، مختصر بات یہی ہے کہ ہم جن لاپرواہیوں میں لگے رہتے ہیں، جو کام بہت از حد ضروری ہیں وہ ہم ضروری سمجھے بیٹھے نہیں ہیں، اور جو کام کیے بنا گزارا بھی ہو جاتا ہے اس کو ہم لوگ اپنے اوپر فرض بنائے بیٹھے ہیں. شریعت کے ساتھ سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ جو فرض نہیں وہ فرض ہے، اور جو فرض ہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں. معزز و محترم حضرات سامعین، حضرت معاذ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں خدا کا حق بندوں پہ یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں. اور اگلی بات سن کے آپ محظوظ ہو جائیں گے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی بات میں میرے مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں بندوں کا تو یہ حق ہے نا کہ بندے رب کی عبادت کریں، اور پھر خدا کا حق بھی بندوں پہ یہ ہے کہ جو عبادت کرتے ہیں رب ان کی بخشش فرما لیتا ہے. خدا ان کی پھر بخشش فرما لے. سردی میں اب جو وضو کر کے آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتا ہے اور بستر چھوڑ کے آتا ہے، خدا کو تو یہ عادت ہے ہی بڑی پسند. اور اللہ کی طرف سے جب آواز آ جانی ہے تو بیڑا پار ہو. جب وہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بڑا معروف ہے نا، 80 سال بندے نے عبادت کی. 80 سال خدا نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو وہی فرمائے موسیٰ اس بندے کے پاس جا، جنگل میں بیٹھا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ چھڑا کے، صرف اس کا کام کیا؟ رب کی محض عبادت کرنا. 80 سال سے عبادت کر رہا ہے. خدا فرماتا موسیٰ اس بندے سے جا کے بولو خدا نے تیری کوئی عبادت قبول نہیں کی، تیری ساری عبادت رائے گا. اب سوچیں لوگوں کے لیول کس، لوگ کہاں کہاں رہ رہے ہیں. ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، ہمارے پاس تو وقت نماز پڑھنے کے نہیں ہے، باقی تو کام بڑے زیادہ ہیں. اب اللہ کے جو ولی ہیں ان کی پرواز دیکھیں کہاں کہاں تک ہے. پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اللہ اس بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ورد وظائف کر رہا ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، عبادت میں مشغول ہے. اللہ کے پیغمبر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اسے کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، تیری طرف خدا کا میسج لے کے آیا. وہ بندہ جھومنے لگ گیا، جیسے میں خوشی میں بندہ جھومتا ہے نا، وجد اس کو وجد میں آنے لگا. اب جب وجد میں آنے لگا نا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی رک جا، اگلی گل تے سن لے، کوئی خوشی دی گل نہیں، میں خدا کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں، رب کا میسنجر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس کا میں نبی ہوں، تیرے پاس ایک پیغام لے کے آیا ہوں. وہ بات نہیں سن رہا، وہ خوش ہو رہا، خوشی میں وجد میں آیا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بات سن لے، خوشی والی بات نہیں. اس نے کہا جی بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا خدا کہتا ہے تیری 80 سال کی عبادت ساری رائے گاں گئی ہے، میں اس کی طرف سے تیرا پیغام لے کے آیا ہوں. حضرت موسیٰ کو کہتا ہے یہ تو بتائیں رب نے کہا کیا ہے، خدا نے کہا کیا؟ حضرت موسیٰ کہتا ہے خدا نے یہ کہا کہ میرا ایک بندہ ہے جنگل میں میری عبادت کر رہا ہے، اسے جا کے کہہ دو کہ تیری عبادت ساری بیکار ہے. وہ اٹھ کے اب وجد میں ہے، پہلے بیٹھا ہوا تھا اب اٹھ کے وجد میں آ گیا. موسیٰ کہتے ہیں بات تجھے کر رہا ہوں، تیری عبادت رائے گا ہو گئی اور تو وجد میں آ رہا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو وہ آدمی وہ بوڑھا بزرگ کیا کہتے ہیں، اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں یار گل چھڑ دے، ادھر ادھر دی ساری گل سائڈ ہوتے رکھ دے، رب قبول کیتی یا نہیں کیتی وہ دی مرضی ہے.
یہ وہی مرضی، وہ مالی دا کم پانی دینا، وہ پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا، وہ لاوے یا نہ لاوے، وہ یارو ہماری ڈیوٹی ہے رب کی بارگاہ میں 5 ٹائم حاضری دینا، دروازے کو ناک کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا، وہ مانے نہ مانے، سن لے نہ سن لے، قبول کرے نہ کرے، یہ تو اس کا معاملہ ہے نا۔ اور بھائی ہماری اٹینڈنس پوری ہو جائے گی نا، ہماری حاضریاں پوری ہو جائیں گی، لاسٹ پہ جب حاضریاں ساری ٹوٹل کاؤنٹ ہوں گی کہ بندے پہ 5 نمازیں فرض تھی، آتا رہے نا مسجد میں، چلیں یہ آگے درجے ہیں، مسجد میں آ کے پھر آگے عبادت یہ بھی ضروری ہے، خشوع و خضوع بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس آ جائیں، آنے کے بعد باقی بھی کام کریں، لیکن آنا ہمارا سب سے مشکل کام ہے۔ اس وجہ سے معزز و محترم حاضر سامعین، آج کی اس محفل میں یہ بات یاد رکھ لیں اور اپنے سے آپ وعدہ کر لیں، خود سے یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے نماز چھوڑنی، بول دیں ایک دفعہ، نماز چھوڑنی انشاءاللہ تعالی۔ جو جہاں ہے، جو جہاں آفس میں ہے، کوئی کہیں ڈیرے پہ ہے، کہیں کوئی کام کر رہا ہے، فیکٹری میں ہے، کارخانے میں ہے، جہاں جس کو نماز کا ٹائم ملتا ہے وہاں نماز پڑھو، ضرور پڑھو۔ یہ خدا کی طرف سے فرائض میں سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر میں جو سوال ہونا ہے وہ کس کا ہونا ہے؟ بولیں، نماز کا۔ کافر میں اور مسلمان میں فرق کون سی بات کر رہی ہے؟ نماز کر رہی ہے۔ عماد الدین کہا گیا، دین کا یہ پلر ہے، دین اس پہ کھڑا ہے، اور خدا سے باتیں کرنے کا یہ نام ہے، خدا سے باتیں کرنے کا نام نماز ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی بڑی اچھی یہ عادت تھی، مجھے یاد پڑتا ہے پہلے یہ یہاں پہ رہتے تھے ہماری مسجد کے بالکل ساتھ، وہاں سے نماز پڑھنے آتے تھے، اب تھوڑا دور چلے گئے وہ، لیکن جب بھی لاسٹ ٹائم میں تو بیمار رہے ہیں، لیکن جب بھی ان کی طبیعت ٹھیک ہونی ہے وہاں سے چل کے انہوں نے یہاں مسجد آنا، وہاں سے چل کے ماشاءاللہ لمبی زندگی گزاری اور بڑی اچھی زندگی اور بڑی سادہ زندگی گزاری۔ ہمارے علاقے میں ان کا اچھا بھلا نام تھا، ہمارے جو بزرگ انتقال کر گئے، لمبی زندگی میں بھی میرے خیال میں ان کی ایج کا ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ نہیں ہے، بہت لمبی عمر انہوں نے گزاری، اور لمبی عمر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بہتر انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اے نہیں کہ تنگ سن بابا جی کو لوگ، یہ بات نہیں ہے، سارے اچھے طریقے سے ملتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی یہ خوبصورت زندگی کے اثرات ان کی اولاد میں بھی نظر آتے ہیں، ان کے خاندان میں بھی نظر، ان میں بھی سلیقہ شعری ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی اچھی عادات کو بھی اپنانے کی توفیق، اصل میں یہی وراثت ہوتی ہے کہ بزرگوں کی اچھی باتیں ان کے بچوں میں نظر آنی۔ پراپرٹی بھی تو ہے وراثت، لیکن ایک بڑی وراثت یہ ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں حصہ میں پورا لینا ہے اپنے ابا جی دا، ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਇੱਕ ਸਰਸਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਭਰਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, یہ حصہ تو کوئی نہیں لیتا۔ پراپرٹی تو باپ کی یہ بھی ہے نا، اس کی اچھی عادتیں بھی تو اس کی پراپرٹی ہیں نا، تو بھائی جان جب اس کی اچھی عادتیں اس کی پراپرٹی ہیں تو بچے وہ بھی تو اڈاپٹ کریں نا، وہ بھی تو کہیں نا میں نے نماز اب چھوڑنی۔ جب آپ پلاٹ سارے آدھے لے رہے ہیں تو باقی کام بھی ہم سب کو سارے پورے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، مرحوم و مغفور کی اللہ تعالیٰ کروٹ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔